بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج برگ سوہانجنا مورنگا اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ جو سوہانجنا کے پتے ہیں یہ وجہ مفاصل کے لیے یعنی جوڑوں کے درد کے لیے، لقوا کے لیے، فالج کے لیے، درد کمر کے لیے اور ضعف اشتہا کے لیے یعنی بھوک کا کم لگنا، تو یہ جو سوہانجنا ہے یہ پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب کے علاقے میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی جو ہے وہ کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ پھول ہوتے ہیں، پھلیاں ہوتی ہیں، اس کی گوند کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، پھولوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کرم شکم پیٹ کے کیڑوں کو دور کرتا ہے۔ پھلیوں کا سرکہ میں ڈال کر استعمال کیا جاتا ہے۔ پھلی کو جب وہ خام ہوں پانی میں جوش دینے کے بعد روغن تلخ، نمک اور رائی ملا کر 3-4 دن کے لیے دھوپ میں رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد استعمال کرتے ہیں۔ اس کا اچار ترش ہونے کے باوجود بھی یہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ آدمی کے یہ جو اعصاب پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں ان کو طاقت بچاتا ہے اور دافع بلغم بھی ہے۔ آج میں نے 1 سال پہلے ایک دوست سے کہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ مورنگا کا درخت لگا لیا کریں، تو اس نے مورنگا کا درخت لگایا تو آج میرے لیے انہوں نے یہ 15-20 kg یہ ابھی جو ہے تازہ حالت کے اندر ہی ہیں۔ بعد میں تو میں نے ان کو خشک کر لینا ہے، لیکن جس وقت تک یہ تر و تازہ ہیں تو میں یہ لے کے دہی اگر کھانا ہوتا ہے تو دہی کے اندر یہ ڈال کے یہ کھا لیتا ہوں، سالن کے ساتھ لگا کے کھا لیتا ہوں۔ اور جو بچے زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور وہ کھاتے بھی نہیں ہیں، اس میں تھوڑی سی کڑواہٹ ہوتی ہے، تو آپ ان کو جو ہے وہ سالن کے اندر ڈال کے دے دیں، آرام سے کھا لیں گے۔ گیس کا مسئلہ ہو، جوڑوں کا مسئلہ ہو، کھانسی کسی قسم کی ہو، بلکہ اب تحقیق یہ بھی آ گئی ہے کہ کینسر کے لیے اور اس زمانے کے اندر جو قوت مدافعت کے بارے میں بہت زیادہ زور ڈالا جاتا ہے امیونٹی بڑھانے کے لیے، اس سے شاید زیادہ اور کوئی چیز نہ ہو۔ اس میں کے اندر وٹامنز بھی ہیں، منرل بھی ہیں، بچوں کے لیے بہت زبردست ہے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے۔ اور اگر حاملہ جو خواتین ہیں ان کو یہ نہیں کھلایا جاتا، اس سے حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے کیلشیم کا ایک خزانہ ہے۔ اس میں کیلشیم دودھ سے زیادہ ہوتی ہے، پوٹاشیم اس کے اندر ہے، آئرن اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، وٹامن اے اور بی اور سی ہے، زنک ہے۔ اس زمانے کے اندر ہم چائے پی کر باڈی میں سے زنک کو نکال دیتے ہیں، تو یہ زنک کا خزانہ ہے۔ وٹامن ڈی نے تباہی مچا رکھی ہے۔ کتنے لوگ وٹامن ڈی کی وجہ سے بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، خون کی کمی
اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط کرتا ہے۔ زخم کسی بھی قسم کا ہو، تھوڑے دن استعمال کرنے کی وجہ سے وہ زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گردہ چھوٹا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اس کے استعمال سے جو وہ گردے اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ پالک سے بہت زیادہ اس کے اندر آئرن پایا جاتا ہے، کیلشیم پایا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں آپ کو پتہ ہوگا، جو حضرات بڑی عمر کے ہیں، جاپان اور جرمن میں سے سپلیمنٹ بن کے آیا کرتا تھا، اس میں یہی مرنگا کے پتوں کا جو وہ استعمال ہوتا تھا۔ یہ خون کو صاف کرنے کے لیے ہے۔ اور آپ دیکھو کہ باہر کے لوگ ہیں، یہ کتنی زیادہ مقدار میں منگواتے ہیں۔ انڈیا جو ہمارا ملک، اس سے کروڑوں روپے کما رہا ہے۔ تو آپ صرف یہ کرو گے کہ مرنگا کو استعمال کرو گے، لیکن ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھنا، یہ گرم اور خشک ہے، یعنی اس کا مزاج ہے گرم اور خشک ہے، اور تو کم نہیں، بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اسے استعمال کرو گے تو پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی بہت زیادہ استعمال کر لو گے، تاکہ خشکی نہ ہو اور گرمی جو وہ نکل جائے۔ اور اگر آپ نے اس کو استعمال کیا سردیوں کے ایام میں، اس وقت پانی تو نہیں پیا جاتا، اور پھر یہ فائدہ کے بغیر نقصان ہی پہنچائے گا۔ آپ اسے ضرور استعمال کریں، لیکن یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ آج کل دیکھ لیں، سنا مکی کے بارے میں کسی نے کوئی بات کہہ دی، اچھی چیز ہے سنا مکی، لیکن لوگ کلو کے حساب سے منگوا رہے ہیں۔ اور جو چیز ہمیں 200 روپے کی، 250 روپے کی کے جی ملا کرتی تھی، آپ وہ 3000 روپیہ کے جی مل رہی ہے۔ لوگ کلو اور 2 کلو گھروں کے اندر لا کے، حالانکہ اس کا زیادہ استعمال کرنا، سنا مکی کا کہہ رہا ہوں، سنا مکی کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے انتڑیاں خراب ہو جاتی ہیں، ان کے اندر ورم پیدا ہو جاتا ہے، سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہہ دیا بھائی تو 1 دفعہ پی لو، ہفتے میں 2 دفعہ پی لو، لیکن لوگوں نے جو وہ اتنا خرید کے اتنا سے مہنگا کر دیا۔ یہی حالت کہیں سمجھنا کہ نہ ہو جائے۔ سمجھنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہمارے اپنے ملک کی پیداوار ہے، انشاءاللہ العزیز ہے، یہ روز بروز بڑھتی جائے گی، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن کم از کم ہے 1 چمچ چائے والا ٹی سپون آپ پتوں کو خشک کر لیں، خشک کرنے کے بعد گرینڈر کر کے رکھ لیں، لیکن محفوظ رکھو گے تاکہ اس کے اندر نمی داخل نہ ہو جائے، تو آپ ضرور استعمال کریں۔ یہ خیال رکھیں کہ گرم اور خشک ہے، اس کی گرمی اور خشکی کو کنٹرول کرنا، تو پھر انشاءاللہ العظیم دودھ کی بھی زیادہ ضرورت نہیں، بادام اور پستہ کی بھی زیادہ ضرورت نہیں، آئرن کی بھی زیادہ ضرورت نہیں، ساری چیزیں جو وہ یہی مہیا کر لے گا۔ لیکن ذرا دھیان اور خیال کے ساتھ اگر سمجھ آ جائے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں، بیل آئیکن کو دعا دیا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔